بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کلاس سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اچھے نظام حکومت میں رکاوٹیں اور ان کا حل۔ اچھے نظام حکومت یعنی جس کو آپ گڈ گورننس کہیں گے۔ گڈ گورننس کو جب ہم ہسٹوریکل فیکٹ سے دیکھیں گے تو جب بھی کبھی بات ہوگی گڈ گورننس کی، اس کے پیٹرنز کیا ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس میں سب سے مثالی کردار کس کا رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آئے گا، جس میں گڈ گورننس کی نہ صرف بات کی گئی بلکہ اسے مکمل طور پہ امپلیمنٹ کیا گیا، اور اسی گڈ گورننس کی تائید اس ٹائم کے جو لوگ تھے انہوں نے دی۔ اب اس کے بعد ہے پاکستان کا جو منظر نامہ ہے، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے افسر شاہی کا رویہ۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد افسر شاہی ہمیشہ سے طاقتور رہی، اور انہوں نے اس صورتحال میں اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ اس حوالے سے ایک یاد دہانی میں کروانا چاہتا ہوں کہ مارچ 1948 میں بانی پاکستان اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ میں سرکاری ملازمین افسر شاہی سے جو خطاب کیا، اس کی تھیم یہ تھا کہ انہوں نے افسر شاہی کو کہا کہ آپ نے ایک تو اپنے آپ کو پالیٹکس سے دور رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کے خادم بن کے آپ نے رہنا، نہ کہ آپ نے عوام کے آقا بننا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اپنے خطاب میں بڑی چیزوں کو کلیئر انداز سے کیا کہ کیا کیا ذمہ داری ہے، اور کسی بھی ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے بیوروکریسی کا جو کردار ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افسر شاہی جو ہے، ان کے اختیارات دن بدن بڑھتے گئے اور نہ یہ کسی کو جواب دہ ہیں۔ چاہے پاکستان میں سیاسی گورنمنٹ رہی یا آمرانہ حکومت، اختیارات ان کے ہاتھ میں رہے، اور انہوں نے سیاسی جو گورنمنٹ ہے ان میں سیاسی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا، اور آمرانہ میں انہوں نے جرنیلوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے بعد اپنے مفادات کی جو جنگ ہے اس کو ہمیشہ جیتا۔ اس کے بعد جاگیردارانہ نظام، جس کو آپ کہیں گے فیوڈلزم، یقیناً یہ بھی ڈے فرسٹ سے پاکستان کے جو اہم مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو جاگیردارانہ نظام اس کو آپ کہیں گے جس میں ایک مخصوص کلاس یا مختصر کلاس آپ کہہ لیں اپنے مخصوص مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے عام شہریوں کے جو مفادات ہیں ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ نظام ہم دیکھتے ہیں شروع سے پاکستان میں بڑا بااثر رہا، اور ہمیشہ یہ ساری حکومت کے ساتھ بھی رہے، سیاسی حکومتوں کے ساتھ، فوجی حکومتوں کے ساتھ بھی رہے، اور ہمیشہ جو ان کے ذاتی مفادات ہیں ان کو انہوں نے ہمیشہ ترجیح دی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈفرینٹ جو فیوڈل سسٹم میں جو کانسٹیٹوینسیز ہیں حلقہ بندی، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی جگہ پہ پراپر سکولز نہیں، اگر سکولز ہیں تو ان کو چلنے نہیں دیا گیا، ہیلتھ کی فیسلٹیز اچھی نہیں، جو کہ لوگوں کا بنیادی حق ہے، اور پاکستان کو بننے تقریباً 73 سال ہو گئے ہیں، عام شہریوں کو یہ ملنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد انتظامیہ کا سیاست میں ملوث ہونا، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس حوالے سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کلیئر ویژن دیا تھا کہ بیوروکریسی کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور سیاسی لوگوں سے ان کے ذاتی تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ عوام کی خدمت کریں، اور جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں ان کو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ سر انجام دیں۔ لیکن بدقسمتی سے شروع سے ہم دیکھتے ہیں یہ سیاست میں ملوث رہے۔ اس کے بعد وسائل کی کمی، تو وسائل کی کمی کا بھی ایک ایشو بہرحال پاکستان میں رہا، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو افسر شاہی ہے ان کا بڑا مثبت کردار ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی پاکستان کو معاشی معاملات، معاشی مشکلات کا سامنا ہے تو یہ انہیں دور حاضر کے مطابق اپنے جو اخراجات یا جو بھی ان کا پروٹوکول ہے اس کو یہ منیمائز کر سکتے ہیں، تاکہ ریاست پاکستان پہ بہت زیادہ برڈن نہ پڑے۔ اس کے بعد آئینی تحفظات کا نہ ہونا، اس میں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا سنا
پڑھا کہ بڑے بڑے اچھے سول سرونٹ افسر شاہی بیوروکریٹس آئے جنہوں نے اپنی سروس کے دوران ڈیڈیکیشن کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیے، لیکن انہیں سیاسی لوگوں کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس حوالے سے ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس طرح کے لوگوں کو ہونی چاہیے تاکہ وہ بلا تفریق وداؤٹ اینی انوالومنٹ اپنا جو فنکشنز ہیں ڈیوٹیز ہیں ان کو پراپر نبھا سکیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو مسئلہ ہے وہ احتسابی عمل کا نہ ہونا۔ تو پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یا جو کوئی فوجی حکمران آتا ہے تو وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی احتساب کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر کیسز میں احتساب کا معاملہ نعرے کی حد تک رہ جاتا ہے، اور اگر احتساب ہوتا بھی ہے تو اس میں ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آتی ہے، یعنی جس میں جو بھی سیاسی لوگ اپوزیشن میں ہوں انہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد 7 پہ ملازمین کی کلیل تنہائی، تو اس میں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی اکارڈنگ ٹو جو بھی اکنامک انڈیکیٹرز وہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے تاکہ وہ امانہ داری کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں ان کو نبھا سکے۔ اس میں اگر ہم بات کریں افسر شاہی کی تو افسر شاہی کی تو دور حاضر میں بھی تنخواہیں کافی حد تک بہتر ہو چکی ہیں، لیکن جو دوسرے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کو اکنامک سچویشن کے مطابق اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان کو مزید بہتر کریں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں مزید یہ تو ہم نے جرنلی ڈسکس کیا کہ کون کون سے مسائل ہیں، کون سے اسٹیپس لینے چاہیے، کون سے اقدامات ہیں جن کے بعد اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ افسر شاہی کو اپنا ایٹیچیوڈ بہتر کرنا چاہیے اور انہیں اپنے آپ کو عوام کے خادم کے طور پہ پیش کرنا چاہیے، جس میں ایک جذبہ اور کمٹمنٹ ہو عوام کی خدمت کی، نہ کہ عوام پہ حکمرانی کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بہت جلد ختم کر دیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے آج بھی یہ جوں کا توں ہے، تو اس کو جو بھی اس میں ریفارمس ہوں پریکٹیکل اور کمپریہنسو وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو سول انتظامیہ ہے اس کو بالکل سیاست سے دور رکھنا چاہیے تاکہ یہ لوگ غیر سیاسی ہوں اور بغیر کسی پریشر کے یہ اچھے انداز سے اپنا کام کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو احتسابی نظام ہے اس کو غیر جانبدار اور پائیدار ہونا چاہیے تاکہ جس کا بھی احتساب اس حوالے سے ڈاکومنٹس جو ریکارڈ کے مطابق جو اس کی پنشمنٹ بنتی ہے وہ اسے دی جائے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم پبلک ایڈمنسٹریشن سے کوئی ریفرنس لیں گے یا گڈ گورننس کی بات کریں گے تو پھر وہی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کا احتسابی نظام جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں بہترین تھا، اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ یہ حالات میں بہتری آئے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں اس کو جو بھی مہنگائی ہے جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو اس سے میچ کرنا چاہیے تاکہ وہ امانہ داری فرض شناسی سے جو بھی ان کی ذمہ داری ہیں ان کو اچھے انداز سے نبھا سکیں۔